السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشتاقی اسلامک ویڈیوز چینل۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حکمت خداوندی کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ تو جی ہاں ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے ایک فرشتہ اور 3 آدمیوں کا، جسے سننے کے بعد آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اس واقعہ میں ہمیں بہت ساری نصیحتیں بھی حاصل ہوگی۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اور ابھی تک اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین کرام، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند تعالی نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جاوے اور یہ بلا جاتی رہے، جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت چکنا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے، شوق ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ پھر ایک گابھن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پس اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ پس اس کو ایک گابھن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چک گیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتہ نے کہا، شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس آیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش و امتحان منظور تھی، سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔
تو ناظرین کرام خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمتیں چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمتیں بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں شاد بامراد ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ، السلام علیکم۔